بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی بچوں، کتنے ٹھیک ہے؟ دس تو پہلے والے تین اور رل گئے، کہڑے کہڑے؟ کتنے ٹھیک ہے؟ 13 اگے جیکر ایک نہ تھی واقع ہوئے پیچھے الف لام تعریف دے اس لام نو جنس انہاں دی کر کے ادغام کرے دے ہن وجوبن ایک گل جیکر ایک انہاں تھی واقع ہوئے پیچھے لام ساکن غیر تعریف دے اس لام نو جنس انہاں دی کرے دے ہن پیچھے جنس نو وچ جنس دے ادغام کرے دے ہن وجوبن سوا راہ دے کیوں جے اتھے واجب ہے۔ ہاں بھائی سجن ایک بار تو پڑھ۔ قانون سا دال دال زا سین شین سواد ضاد طا زا تا را نون جے کر ایک نہ تھی واقع ہوئے پیچھے الف لام تعریف دے اس لام نو جنس انا دی کر کے ادغام کرندے ہیں وجوبن جے کر ایک نہ تھی واقع ہوئے پیچھے لام ساکن غیر تعریف دے اس لام نو جنس انا دی کرندے ہیں پیچھے جنس نو وچ جنس دے ادغام کرندے ہیں وجوبن سوا را دے کیوں جے ایتھے واجب ہے۔ ہاں فارسی قانون دیکھیں بیٹا جی، تا یا ترتیب اور طرح تا سا دال زال زا رو پج لے اندر ترتیب نال سین شین صاد ضاد طا ظا نون 13 حرف اگر کوئی ایک ان سے واقع ہو بعد لام ال کے، یہ الف لام جو تعریف کا ہوتا ہے ال، اس کے بعد تو اس لام ال کو جنس ما بعد کی کرتے ہیں، بعد اس کے جنس کو جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوبن۔ ایک حصہ قانون دا، ایک شک دوجی، اگر کوئی ایک ان سے واقع ہو بعد لام غیر ال کے، لام ہے ساکن اس کے بعد یہ 13 حرفوں میں سے کوئی ہے لیکن وہ لام ال کا نہیں ہے اور لام ساکن ہے، وہ مثالیں آ رہی ہیں، تو اس لام کو جنس ما بعد کی کرتے ہیں جوازن۔ جوازن کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کریں یہ بھی ٹھیک ہے، جنس کرنا ہے جو جائز ہے، بعد اس کے جنس کو جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوبن، لیکن سوائے را کے، کیونکہ را کی صورت میں قانون وجوبی ہے۔ اچھا جی مطلب سمجھے غور سے حضرات، صحیحوں کے قوانین میں سے یہ آخری قانون ہے، صحیحوں کے قوانین میں سے یہ آخری قانون ہے۔ مطلب قانون کا کیا ہے؟ مطلب قانون کا یہ ہے کہ ان 13 حرفوں میں سے کوئی ایک واقع ہو ال کے لام کے بعد، ال کے لام کے بعد، تو اس لام ال کو جنس ما بعد کی کرنا بھی واجب ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا بھی واجب ہے۔ جی قانون کا مطلب یہ ہے کہ ان 13 حرفوں میں سے کوئی حرف الف لام تعریف کے بعد آئے تو اس الف لام کو جنس ما بعد کی کرتے ہیں اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ گل سمجھیے، یہ جو 13 حرف ہیں یہ کلمے کے شروع میں ہوں، اس کلمے کے اوپر ال آ جائے، مطلب یہ جو 13 حروف ہیں یہ کلمے کے شروع میں ہوں اور ان پر ال آ جائے۔ کیونکہ ال تعریف وچکار سے نہ بڑھتا، کتنے آندا؟ اتنے آندا۔ ان 13 حرفوں میں سے کوئی حرف کلمے کے شروع میں ہو، اس کلمے کے اوپر ال تعریف کا آ جائے۔ جس پر ال تعریف کا آتا ہے وہ حرف ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے؟ شکر ہے، کوئی غلط بتا۔ تو جس اسم کے شروع میں ان 13 میں سے کوئی ہو، اس کے اوپر کون آ جائے؟ ال آ جائے۔
تو ال کے لام کو ان کی جنس کرنا بھی واجب ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا بھی واجب ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہ ایسا بس. اب یہ خود ان کے جو نام ہے، خود ان کے ان پر یہ قانون جاری ہوتا ہے. سا تا ان تا ان سا ان دال ان ذال ان را ان سین ان شین ان صاد ان ضاد ان ضا ان طا ان ضا ان نون ان. سمجھ آئیے؟ خود جو نام ہے ان کے جو اپنے نام ہیں، ان کے شروع میں خود یاب ہیں کہ کوئی نہیں. یہ الف تو لے کے نا، الف تو لے کے یا تک یہ جو لکھے ہوئے ہیں، جو منہ سے ہم پڑھتے ہیں، تو نے کوئی سمجھایا کرم القواعد سے گل، جو منہ سے ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر پہلی جز یہ آپ ہوتے ہیں. جی یاد ہے وہ گل ایک بار سمجھائیے جی، بھول بھل گئی جی. ان کے جو نام ہیں خود ان میں یہ آپ سارے حروف موجود ہیں. تو کہتے ہیں باقی مثالیں تو بہت ساری ہیں، صرف انہی کے ناموں پر اگر آپ الف لام داخل کریں گے تو یہ قانون جاری ہو جائے گا. مثلا تا ان پر الف لام آ گیا تو کی بن گیا؟ ال تا او. تنوین گئی نا کہ کوئی نہ گئی؟ ال تا او. شرطیں ہیں کیا؟ کلمے کے شروع میں تا ہے، اوپر الف لام ہے، اوپر ال آ گیا ہے، تو لام کو کیا کرنا ہے؟ لام کو تا کرنا ہے، پھر تا کا تا پہ ادغام کرنا تو کیا بن جائے گا؟ ہے. سا ان پر. سارے بنا کے دسو مولوی، تو دسو واری پڑی تا شروع میں ہے تو نہ سا ان پر الف لام داخل کرو نا پہلے. سا ان ال سا ال سا او. اب تا جو ہے کلمہ کے شروع میں ہے، تا نے نا سا جی، سا اس کے اوپر ال آگے لام تعریف، تو پھر لام کو سا کی جنس کرنا، پھر لا کو سا ہوئی نا، لا کو سا بنایا، لام کو سا کیا، لام کو سا کیا، پھر سا کا سا میں ادغام کیا الساء. اگے دالن دالن پر الف لام تعریف داخل کرو، کیا بن گیا؟ الدال. شاباش. ال دالو کے ادغام تو بعد وچ کرنا کے الدال. ال دالو. پھر لام تعریف کو دال کی جنس کیا، پھر لام کی دال کی جنس نہیں، دال کیا کہ یہ دال آپ ہی جنس ہے کہ کوئی اور جنس تو نہیں نا. لام کو دال کیا، دال کیا، پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو پھر بن گیا الدال. الدالو. الدال. اگے ذالن دالن کے اوپر ذالن کے اوپر الف لام تعریف کا آیا آیا تو پھر تو شرطیں پائی گئی ہیں. شرطیں پائی گئی ہیں. کیا شرطیں پائی گئی ہیں؟ کہ زال کے اوپر ال کا ال آ گیا ہے، ال آ گیا تو لام کو زال کیا، زال کیا، پھر زال کا زال میں ادغام کیا تو بن گیا الزال. راؤن. راء. اس کے اوپر الف لام داخل کیا تو بن گیا الراء. شرطیں پائی گئی ہیں، شرطیں پائی گئی ہیں. لہذا لام کو کیا کیا؟ را کیا، پھر را کا را میں ادغام کیا تو بن گیا الراء. ہاں جی. سین. تو اس کے اوپر الف لام داخل کیا تو بن گیا السین. السینو. السین. شرطیں موجود ہیں کہ کلمے کے شروع میں ان 13 میں سے سین ہے، اوپر ال آ گیا ہے، لہذا لام کو کیا کیا؟ سین کیا، پھر سین کا سین میں ادغام کیا تو بن گیا السین. شاباش. شین کے اوپر الف لام داخل کیا تو بن گیا الشین. تو اب شرطیں موجود ہیں. اب لام تعریف کو شین کیا، پھر شین کا ادغام کیا، شین کا شین میں ادغام کیا. شین کا شین میں ادغام کیا تو بن گیا الشین. شاباش. صاد. اس کے اوپر ال تعریف کا داخل کیا، ال کا لام داخل کیا تو بن گیا الصاد. تو لام کو صاد کیا، پھر صاد کا صاد میں ادغام کیا تو بن گیا الصاد. شاباش. ضاد کو اوپر الف لام داخل کیا تو بن گیا الضاد. تو لام تعریف کو ضاد کیا، پھر ضاد کا ضاد میں ادغام کیا تو بن گیا الضاد. ضاء کے اوپر الف لام داخل کیا تو بن گیا الضاء. تو اب شرطیں موجود ہیں. لام کو ضا کیا، پھر ضا کا ضا میں ادغام کیا تو بن گیا الضاء. اگے طاء کے اوپر الف لام لگایا تو بن گیا الطاء. داخل کیا، داخل کیا تو بن گیا الطاء. تو پھر شرطیں موجود ہیں. لام تعریف کو طاء کیا، پھر طاء کا طاء میں ادغام کیا تو بن گیا الطاء. شاباش. نون کے اوپر الف لام داخل کیا تو بن گیا النون. تو
تو اب شرطیں موجود ہیں، لام تعریف کو نون کیا، پھر نون کا نون میں ادغام کیا تو بن گیا النون۔ پتروں کو جو تھوڑی محنت چ کرو تو مہربانی تھوڑی اجرا جڑا نا اجرا، چونکہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں 70 پورے کرے کہ ان بندے ہون تو پھر ہر بندے کو اجرا پتر کچھ آپ بھی محنت کری دی، قرآن شریف کی تلاوت کر دو، جڑے قانون پڑھے نے ساریا چیزاں ویکھیاں، اعراب ویکھے، ہر شے پکائی، اے مربع مبنی ہے، اے متمکن ہے، تے 16 قسمیں چو کیڑی ہے، خدا دے بندے اے عامل ہے تے اے حرف ہے، قسم ہے کہ فعل ہے، عمل کی ہے، اے قرآن پاک وچ تسی ہر شے لب سکدے ہو، اے سارے قانون ہر شے قرآن پاک کے تنوں مل سکتی ہے جی۔ تھوڑی جی مہربانی فرماؤ تا آج تو مہربانی کر کے تو کچھ سیکھے شروع کرو، بھلا ہو جائے، سارا 24 گھنٹے ٹائم ہوں ہوں صبح نماز تو بعد سبق 9 بجے شروع ہوئے یا 8 بجے ہوئے، وہ پہلا ٹائم تسی پکا نہیں سکتے ہو، سبق اپنا کم نہیں کر سکتے ہو یار، خواہ مخواہ کو فرض ہے بھی سونا جی، بس کرو یار اللہ دے بندے ہو، اے منٹ لگنا جی سال گزر دیا، اے ربیع الاول شریف آنا تو سال لائی تے ہوں، دوسرا سال مک گیا جی، اے میں تیسرا جھٹ لگنا، قسم والی گل ہے جی، وقت بڑا تیزی نال جا رہا ہے جی، کوئی احساس کرو چاہے یار۔ ہاں جی پورے ہو گئے ہیں، تو پڑھ گا الحمد تو تے جتھے جتھے ادغام آوے میں دسی جائے، پڑھ الحمدللہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن اے جڑا نا جی، اچھا جی پڑھنا انگ کی الرحمن الرحیم، اصل کی ہے الرحمن اصل میں رحمان الرحمن ہے، الرحمن، تو را کے اوپر کون آ گیا؟ را کے اوپر الف لام آ گیا تو ہے نا وہ گل، جی جی، تو پھر لام کو کیا کیا؟ لام کو را کیا، را کا را میں ادغام کیا بن گیا؟ الرحمن، آگے الرحمن الرحیم، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں الرحیم ہے، نیل رحیم ہے، تو پھر الرحیم ہے، لام کو کیا کیا؟ لام کو را کیا، پھر را کا را میں ادغام کیا تو بن گیا الرحیم۔ آگے پڑھ مالک یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین اصل میں کیا ہے؟ الدین، الدین ہے، تو لام کے بعد کیا آ گیا؟ دال کے اوپر دال آ گیا، جی، تو لہذا لام کو لام کو دال کیا، پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو بن گیا الدین۔ یوم الدین، اگے ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگے اہدنا الصراط، اے نصراط، الصراط اصل میں کیا ہے؟ اصل میں الصراط، الصراط، پھر کیا کیا؟ لام کو لام کو سواد کی جنس کیا، پھر سواد کیا یار، کمال ہے، جنس لام کو کیا، سواد کیا، پھر سواد کا سواد میں ادغام کیا تو بن گیا الصراط اہدنا الصراط، اگے المستقیم، اگے صراط الذین، تو اللہ یہ جو نا اللہ زینا، وہ اصل جو لذین ہوتے اللہ ہوتا ہے، پھر ادغام ہوتا ہے وہ اللہ زینا، خیر ہوگی چلو صراط اللہ زینا، اگے انعمت علیہم اگے غیر اگے چلنا، المغضوب علیہم ولا الضالین، اے لفظ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں الضالین، الضالین، تو لام کے بعد دعاد آ گیا، تو کیا کیا؟ دعات کیا، دعات کا دعات میں ادغام کیا تو بن گیا الضالین۔ اگر پڑھ چکے جنہ ختم پڑھ دے ہوں بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم، الرحمن الرحیم، الف لام میم، آگے ذالک آگے چل چل، لا ریب فیہ ہدی وہ دل لے نا، وہ دل لل، وہ تو لام ہے نا، ہم جنس آ گئے، وہ تو واضح ہوئے نا، دو ہم جنس تا واضح ہوتا، قانون دی لوڑ نہیں پوندی اگے، ہدی للمتقین الذین، الذین یؤمنون، الذین یہ ٹھیک ہے نا کہ چل تو موصول لے گا، یہ تو مبنی انجار بڑے ہیں سارے، الذین یؤمنون بالغیب اگے ویقیمون اے الصلاۃ، نصلاۃ، تو اصل میں کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، تو پھر لام کو کیا کیا؟ سواد کیا، پھر سواد کا سواد میں ادغام کیا تو بن گیا الصلاۃ، اگے فمما، مما رزقناہم ینفقون، اگے والذین، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اولئک اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، اولئک هم المفلحون۔ اے شاباش، چلو جی ایا گل سمجھی جے، ہن ان دا ترجمہ کرو انہاں کو، مطلب قانون کا کیا ہے؟ اگر کوئی ایک ان سے واقعہ ہو بعد لام ال کے، تو اس لام ال کو جنس ما بعد کی کرتے ہیں، بعد اس کے جنس کو جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً،
مثال ان کی التاؤ الثاؤ الدالو الدالو الراؤ السینو الشینو الصادو الضادو الطواؤ الضواؤ اور نقطہ پہ ہوتے النونو، اصل میں التاؤ الثاؤ الدالو الصادو النونو وغیرہ تھے، سارے انجے آ رہے. یہ حروف واقع ہوئے ہیں بعد لام ال کے. اس لام ال کو جنس ما بعد کی کرنا واجب ہے، بعد اس کے جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. تو التاؤ الثاؤ النونو وغیرہ پڑھنا واجب ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ ایک شک ہوگی. دوسری شک، اگر ان حروف میں سے کوئی حرف اس کے اوپر لام ساکن آئے لیکن وہ ال والا لام نہ ہو، ان حروف کے اوپر لام ال نہیں، لام ساکن آئے لیکن وہ لام ساکن ال والا لام، ال کا لام بھی تو ساکن ہے نا، تو بل کا لام تو کل کا لام، کمال ہے جناب. ان کے اوپر لام ساکن آئے لیکن وہ لام ساکن ال کا لام ساکن نہ ہو، تو اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے اس لام کو ما بعد کی جنس کرنا جائز ہے. کیا مطلب ہے؟ اصلی حالت میں پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے اور جنس کریں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جب جنس کر دیں گے تو پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا یہ واجب ہے. ایشا بس. اب کہتے ہیں آپ لمبی مثالیں نہ بنائیں، یہی مثالیں بنا لیں. حل ہے نا، حل، اس کو ان کے اوپر داخل کرنا شروع کر دیں مڈوں. حل تا تو ان کے حل نا، حل تنوین دیکھ دا تا ان بس. یہ ساری مثالیں بنا سکتے ہو. حل تا ان، کیا یہ تا ہے؟ حل تا ان، حل دال ان، حل دال ان. مولوی جی پڑھی اور سارے ایک باری حل نہ. حل حل تا ان، حل ذال ان، حل ثا ان، حل ذال ان، حل زا ان، حل سین ان، حل شین ان، حل صاد ان، حل طا ان، حل فا ان، حل نون ان. ہمیں جو دعا چھڑ بینے ہو جی. حل قا اچھا جی، ان کو اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، بات سمجھی. ان کو اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. اور جنس کریں لام کو ان کی، پھر ادغام کریں تو یہ بھی. اب مثلا حل تا ان کو لام کو کیا کریں تو تا کا تا میں، تو پھر حل تا ان سے حتا ان، حتا ان، حتا ان، حدال ان، حذال ان، حرا ان، حسین ان، حشین ان، حصاد ان، حضاد ان، حطا ان، حضا ان، حنون ان. کل سمجھیے؟ اس طرح یہ پڑھ سکتے ہیں. کس طرح پڑھا؟ حتا ان، حسا ان، حدال ان، حذال ان، حزا ان، حرا ان، حسین ان، حشین ان، حصاد ان، حضاد ان، حطا ان، حضا ان، حنون. اے مطلب ہے جی. گل سمجھیے کہ کون نہیں سمجھی؟ بھائی یہ جو حروف ہے کتنے؟ 13. یہ داخل ہو ان کے اوپر لام ساکن آئے لیکن وہ لام ساکن ال کا، تو پھر ادغام خام خواہ واجب نہیں ہے، بلکہ اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے. یعنی لام ساکن رہے اور یہ حروف یہ رہے، یہ بھی. جائز ہے. اور لام ساکن کو ان کی جنس کرنا یہ جائز ہے. جب جنس کر دیں گے تو پھر ادغام واجب ہے. ادغام واجب ہے. اب ان کی یہ ساری مثالیں بنا لی ہیں جی. سمجھائیے کہ ان سب کے اوپر کیا داخل کر دیں؟ حل. تو مثال بنتی کہ نہیں؟ سب کی مثال بن گئی. اب ترجمہ کریں غور سے. اگر یہ حروف واقع ہوں بعد لام ال کے، اچھا جی، بعد غیر لام ال کے، تو اس لام کو بچو لفظ یار پہ آ جائیں، تو اس لام کو جنس ما بعد کی کرنا جائز ہے، بعد اس کے جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. مثال حتا او، حتا او، حنون وغیرہ ہیں. اصل میں حل تا ان، حل تا ان،
حل نون تھے، یہ حروف واقع ہوئے ہیں بعد غیر لام ال کے، کہ کوئی نہیں اس لام کو جنس ما بعد کی کرنا جائز ہے، بعد اس کے جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے، حسا ان ہنو نن وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ لیکن کہہ رہے کہ یہ ہنو نن پڑھنا یہ عقبہ ہے، یہ عجیب جا لگتا ہے، حل نون ٹھیک ہے لیکن ہن نون جائز تو ہے، لیکن بھی کلام عرب بھی کوئی لفظ کوئی سونا نہیں لگتا۔ گل سمجھیے، ایک ویسے نکی جی گل دسی ہے بھائی، مکی گل آخری شک رہ گئی ہے سوائے را کے، سوائے اور جو پہلی صورت ہے وہاں تو سب کے اندر ادغام واجب ہے نا، کہ کوئی نہیں، ان کے 13 حرفوں کے اوپر جن میں ایک را بھی ہے، کہ کوئی نہیں، ان کے اوپر لام ال آ جائے، ال تعریف کا آ جائے تو کیا ہے، جنس مابعد کی کہا کہ پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے، اظہار جائز ہے، نہیں صرف ادغام ہی ہے۔ یہ اگلی صورت ہے کیا کہ ان 13 حرفوں کے اوپر لام ساکن آئے جو ال کا غیر ہو، تو را کے علاوہ میں 2 صورتیں ہیں، کیا اظہار بھی جائز ہے، لام لام رہے یہ رہیں، اور ادغام بھی جائز ہے کہ لام کو ان کی جنس کر کے جنس کا جنس میں، لیکن را کا یہ قانون نہیں ہے، را کا یہاں بھی قانون یہ ہے کہ اس لام کو را کی جنس کرنا اور جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ گل سمجھیے، یہ را کے اوپر اگر لام ساکن آئے ال کا غیر تو پھر یہاں بھی ادغام واجب ہے، جیسے را کے اوپر ال آئے تعریف کا تو ادغام واجب ہے، اگر را کے اوپر لام ساکن آئے ال کے علاوہ تو پھر بھی برخلاف باقی 12 حرفوں کے، کب جب ان کے اوپر لام ساکن آئے ال کا غیر۔ اب اس کی مثال دیکھیں، قل رب اغفر، را کے اوپر لام ساکن آیا جو لام ال کا غیر ہے، لیکن یہاں ادغام قل رب اغفر یہ جائز نہیں ہے، لام کو را کرنا پھر را کا واجب ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن پاک جیمی ہے نا، وہ تعالی اللہ دی صفت ہے، لیکن قرآن پاک اس طرح ہے نا، بل رفعہ اللہ الیہ، تو بل رفعہ را کے اوپر کون آ گئے، جو کہ لہذا اظہار جائز نہیں ہے، بل رفعہ، بلکہ لام کو اے مطلب ہے، ان پہ مانا کرو سوائے را کے، کیونکہ اس جگہ واجب ہے اگر را واقع ہو بعد غیر لام ال کے تو اس لام کو جنس ما بعد کی یعنی را بنانا، یعنی کرتے ہیں اور جنس کا جنس میں ادغام کرنا، یہ دونوں کام واجب ہیں۔ جیسے مثال را کی قل رب اغفر بل رفعہ اللہ الیہ، اصل میں قل رب اغفر بل رفعہ اللہ تعالیٰ تھے، را واقع ہوئی بعد غیر لام ال کے، اس لام کو جنس ما بعد کی کرنا، جنس کا جنس میں ادغام کرنا، ہر دونوں واجب ہیں۔ قل رب اغفر بل رفعہ اللہ الیہ پڑھنا واجب ہے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ تو اے ویک بھئی ان 13 حرفوں کے اوپر ال کا لام آ جائے تو ال کے لام کو ان کی جنس کرنا اور جنس کا جنس میں یہ کیا ہے، واجب ہے۔ اور اگر ان 13 حرفوں کے اوپر ال کے علاوہ کوئی اور لام ساکن آ جائے تو را کے علاوہ 12 میں 2 طرح پڑھنا اظہار بھی جائز ہے، لیکن را والی صورت میں یہاں بھی اظہار ہے۔ گل مک گئی جی۔ ایک مثال ہے قرآن پاک میں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے بل رونا، بل رونا، یہاں را کے اوپر لام ساکن ہے جو ال کا غیر ہے، تو یہاں خام خواہ ادغام نہیں کرتے بلکہ بل رونا بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، گل سمجھیے آپ کیا بلا؟ بل رونا، یا شرطیں موجود ہیں، را کے اوپر لام ساکن آیا ہے جو ال کا غیر ہے تو ادغام واجب ہے، لیکن کس طرح پڑھتے ہیں؟ لیکن پڑھتے ہیں بل رونا۔ ہاں، اس کا جواب دے رہے ہیں لیکن اختلاف ہے بل رونا میں قاریوں کے نزدیک اور صرفیوں کے نزدیک۔ صرفی ادغام کرتے ہیں وجوباً بر رونا پڑھتے ہیں، قاری کہتے ہیں کہ اس جگہ سکتہ ہے۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ یہ ہے کہ ادغام اور اظہار کے درمیان پڑھا جائے، ادغام اور اظہار کے درمیان پڑھا جائے۔ ہی از حفظ مروی است، یہ اسی قرات پڑھ دے نا قرآن پاک دی، اے حضرت حفظ جڑے قاری نے، حضرت حفظ جنہ دی قرات حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لئیے ہیں، اسی او قرات پڑھ دے ہیں جی، کیا سمجھیے؟ حضرت حفظ دی قرات آپ کو سکتے دی تعریف ایو مروی ہے کہ ادغام اور اظہار کے درمیان پڑھنا بر رونا، اور پورے طریقے نال جڑے جی عربی قاری کو پڑھ سکتا، اسی یا نہ پڑھیں گے بر رونا یا پڑھیں گے بل رونا، گل سمجھیے؟ لیکن اظہار تے ادغام دے وچکار کر کے پڑھنا یہ صاحب زبان دا کام ہے، سمجھ آئیے جی؟ آج ہم لوگ کھان والے قوم ہیں جی، تو بہر صورت یعنی یہاں چونکہ سکتا ہے تو قانونچے دے وچکار بھی ایک گل لکھی، قانونچے دے وچکار، قانونچہ کتنے میں اور ایک سوال جواب لکھا ہے اور لکھا جائے وچکار لکھے کہ بل رانا میں کیوں نہیں قانون جاری کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں سکتا ہے اور سکتا فرض ہے اور قانون واجب ہے، فرض جو ہے واجب سے اعلیٰ ہوتا ہے جی، لکھے لیکن کوئی جواب ایڈا سوادی نہیں کیونکہ صرفی نہ بھی قانوناں نو فرضاں نو واجب ہی آندے نے جی، کی آندے نے؟ ایتھے وہ جڑی اصطلاح ہے نا فقہ دی بھی واجب اور فرض میں فرق ہوتا ہے، یہاں وہ فرق نہیں ہے قوانین میں کہ یہ واجب کا درجہ اور فرض کوئی اور ہوتے ہیں، سمجھائیے؟ ایتھے واجب بمانا فرض ہی ہے جی، اس واسطے کوئی ایڈا چنگا بڑا جواب نہیں کہتے ہیں۔ اصل گل ہے کہ اس میں اختلاف ہے، چونکہ سکتا ہے تو قاری اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اور صرفی کہتے ہیں اس میں ادغام کریں گے۔ گل مک گئے، سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ اب ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ جو کتنے حرف ہیں، ان 29 حروف میں سے ان 13 کو حروف شمسی کہتے ہیں، 29 حروف میں سے باقی کو قمری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اس قانون کا نام ہے شمسی قمری قانون۔ کیا نام ہے؟ شمسی قمری قانون۔ سناؤ، وہ یہ قانون ہے۔ ان 13 حرفوں کا کیا نام ہے؟ اور باقی سب کا؟ اچھا جی، سوال ہے کہ ان 13 کو شمسی کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نکلے تو ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، یہ حروف بھی جب آتے ہیں تو لام کو چھپا دیتے ہیں، لہذا ان کا نام کیا بن گیا؟ اور دوسرے حروف کو قمری کہتے ہیں۔ سوال ہے ان کو قمری کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے جب چاند نکلتا ہے تو ستارے بھی جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ ان 13 کے علاوہ باقی حروف کے اوپر ال آئے تعریف کا تو وہ لام زہر ہوتا ہے اور وہ بھی زہر ہوتے ہیں، تو لہذا وہ قمر کی مثال ہے اور یہ سارے شمس کی مثال ہے۔ اس لیے ہم کیا کہ ان حروف کو، ان 13 حرفوں کو حروف قمری شمسی کہتے ہیں اور باقی کو حروف قمری کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ان 13 کو شمسی کیوں کہتے ہیں؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سورج جب نکلتا ہے تو ستارے، یہ نہیں بھی ستارے میں ٹکر کھان ٹر جاتے ہیں، چڑے اوی ہوندے نے جی، لیکن ستارے نظر نہیں آتے، تو یہ حروف بھی جب ان کے اوپر ال آئے تو یہ لام کو گم کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لام ان کی جنس بن کے جنس کے بعد ادغام ہو جاتا تو گم ہو گیا کہ
تو بھی اس لیے ان کو حروف شمسی کہتے ہیں. اور باقی جو ہیں باقی جو ہے ان کو حروف ان کے اوپر اگر ہاں سوال ہے کہ ان کو حروف قمری کیوں کہتے ہیں؟ حروف قمری اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح چاند جو نکلتا ہے چاند جب نکلے تو ستارے چھپتے نہیں ہیں، نظر آتے ہیں. تو اسی طرح جب ان باقی حروف کے اوپر ال آئے تو لام ظاہر ہوتا ہے، اس چھپتا نہیں ہے، اس لیے ان کو حروف قمری کہتے ہیں. گل سمجھیے. الحمد کون ہے؟ ال کس کے اوپر ہے؟ یہ ہان 13 میں سے ہے کہ ان کے علاوہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ال کے بعد کون ہے؟ عین ہے. سمجھی گل؟ ایشا بس. غیر المغضوب المغ ال کے بعد کون ہے؟ میم ہے. سمجھائیے. اچھا جی. یؤمنون بالغیب بالغیب سنتا پہ. اچھا جی. وبالآخرۃ ال کے بعد کون ہے؟ کوئی 13 میں سے ہے؟ نہیں ہے جی. کل سمجھیے. ان الذین کفروا سواء علیہم. اچھا جی. خاتم اللہ ومن الناس النابت نون آ گیا میں یقول وبالآخرۃ. اچھا جی. یخادعون اللہ. مطلب قرآن پاک نے پڑھی ہو تو ساری سمجھ آن گئی ہیں جی. سمجھائیے. تو باقی میں ادغام نہیں ہوتا. ان 13 میں کیا نام ہے قانون کا؟ ہاں اللہ ترجمہ کرو اس قانون کا. اچھا جی. ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں. سوال ان کو شمسی کیوں کہتے ہیں؟ جواب بآ وقت اس وقت کے شمس بہر آتا ہے ستاروں کو پوشیدہ کر دیتا ہے. یہ بھی بعد لام ال کے آتے ہیں اور لام کو پوشیدہ کر دیتے ہیں. دوسرے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں. سوال ان کو قمری کیوں کہتے ہیں؟ جواب اس وقت میں کہ قمر باہر آتا ہے ستاروں کو پوشیدہ نہیں کرتا یا پوشیدہ نہیں ہوتے. یہ بھی بعد لام ال کے آتے ہیں اور لام ال کو پوشیدہ نہیں کرتے. اور پنجابی قانون پڑھو ایک باری دھیان نال دیکھو ادھروں. سا دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا تا را نون. جے کر ایک انہاں تھی واقع ہوئے پچھے الف لام تعریف دے اس لام نو جنس اناندی کر کے ادغام کریندے ہیں وجوباً ایک شک سارے برابر. جے کر ایک انہاں تھی واقع ہوئے پچھے لام ساکن غیر تعریف دے جمیں بل سوا لت اس لام نو جنس اناندی کریندے ہیں اے بجائز پچھے جنس نو وچ جنس دے ادغام کریندے ہیں وجوباً لیکن سوا را دے کیوں جے ایتھے واجب ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے کی آ گئے سیاں دے قانون تے نال تن دسے سن بھی یہ قانون کتے کتے جاری نے. ہن میرے حال تے شفقت فرمانی ہے بھی ایک قانون جڑے نا سیاں دے باب سنانے نے فرل کر کے. گل سمجھیے. تے پھر جڑا ہے نا جی اے جڑا ہے نا وہ لا کے دسنے نے بھی کتے کتے قانون لگا ہے جی. اے فٹو فٹ کام کرو گے اکو دن چ کام نبڑے گا. تے جے چٹنی کٹو گے تے مصیبت نو پیر آواں گا. تے قانون چا بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تے اگو او تفسیر ارشاد بھی ساری پڑھنی ہے اس سال جی. سمجھائیے. اب فٹو فٹ منٹا سیکنڈ ہے جی. قانون پکاؤ سارے تے پھر سارے بابا نو جڑا نا جی اج راتی بہ جاؤ تے سارے قانون لا کے دس دیو تے جناب مثال قائم ہو جائے. لئی والے ہاں سندا پہ یہ آپ تو دسنا ہے جی استاد جی اتنے آ قانون لگا اتنے آ لگا تے فٹو فٹ قانون سنا دینا ہے. چلو